أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين واللعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد أما بعد وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى۔ پہلے درس میں جن تین چیزوں کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے ان میں سے سب سے پہلی چیز اجتہاد ہے، دوسری چیز تقلید ہے، تیسری چیز احتیاط ہے، اور ان کے کچھ احکام ذکر ہوں گے، اور جو دوسرا درس ہے وہ بھی اسی کے متعلق ہوگا۔ تیسرے درس میں جا کے ہم جو ہے وہ ولایت فقیہ کے متعلق کیا کریں گے، بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ اجتہاد کسے کہتے ہیں۔ اجتہاد کا ایک معنی عربی ڈکشنری میں ہے اور ایک اجتہاد کا معنی اصطلاح میں ہے۔ یہ دو چیزیں استعمال ہوں گی کہ ایک دفعہ ہم کسی چیز کا معنی دیکھتے ہیں ڈکشنری کے اعتبار سے کہ ڈکشنری میں اس لفظ کے کتنے معنی ہیں، کہ جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ لغوی معنی اس لفظ کے کتنے ہیں، اور دوسری دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب فقہا اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں یا کسی خاص علم والے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اس سے کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، ان کی اس لفظ سے کون سا معنی مراد ہوتا ہے، اور یہ بطور اصطلاح کے اور بطور ٹرم کے جب وہ استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، تو وہ اس سے کیا معنی مراد لیتے ہیں۔ تو یہ دو کیٹیگری ہمیشہ کسی بھی لفظ کے بارے میں اگر تشریح کی جاتی ہے تو یہی دو چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں کہ سب سے پہلے آپ اس کے لغوی اور ڈکشنری کے معنی دیکھتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ اس کی اصطلاح میں اور فقہ کی اصطلاح میں یا جو بھی علم ہے اس کی اصطلاح میں اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ اجتہاد کا اگر ہم عربی زبان میں اس کا معنی دیکھیں تو اس کا معنی جو ہے وہ جہد سے ہے، کوشش کرنے سے ہے، ایفرٹ کرنے سے ہے، کہ انسان جب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں، اجتہاد کہتے ہیں، کہ اس بندے نے اجتہاد کیا۔ کیا مطلب کہ اس بندے نے کوشش کی، اس بندے نے محنت کی، اس بندے نے اپنی طاقت کو، اپنی وسعت کو، اپنی مشقت کو استعمال کیا۔ یہ ایک معنی ہے، اور اس معنی میں روایات میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب ایک خط لکھا تھا عثمان بن حنیف کو، تو اس خط میں یوں فرمایا تھا کہ وَلَٰكِنْ أَعِنُونِي بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ اجتہاد، کہ تم لوگ میری مدد کرو، میرے ساتھ تعاون کرو۔ وہ تعاون تو میرے ساتھ کیسے کرو گے؟ ورع، تقوی کو اختیار کر کے، واجتہاد، اور کوشش کر کے، یعنی تم لوگ جب کوشش کرو گے، محنت کرو گے، تو یہ وہ طریقہ کار ہے کہ تم مجھ علی کی اور علی ابن ابی طالب کی تم مدد کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے سعید بن ہلال ثقفی نے امام صادق علیہ السلام سے جب آ کے یہ کہا تھا کہ اے امام مجھے کوئی نصیحت کیجئے، میں ہر وقت آپ سے نہیں مل پاتا، تو آج میں آپ کی خدمت میں ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کوئی نصیحت لے کر جاؤں۔ تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اوصی کا بتقوی اللہ والورع والاجتہاد، کہ میں تمہیں تین چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں، ایک تقوی الہی، دوسرا ورع، خود کو بچانا، اور تیسرا اجتہاد، میں اجتہاد کی تمہیں کیا کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ تو یہ روایات میں بہت زیادہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ انسان کوشش کرے، محنت کرے، انسان نکما نہ رہے، اور نیکی کے کاموں میں انسان کوشش کر کے آگے بڑھے۔ اس چیز کا اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے، اس چیز کی اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، وصیت کی ہے، اور اسے اپنے ساتھ تعاون کو شمار کیا ہے، کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، یعنی کہ اجتہاد کرتا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے، وہ ہماری وصیت کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ تو یہ عربی ڈکشنری کا ایک معنی ہو گیا۔ اب آتے ہیں کہ اصطلاح میں جب علماء اور فقہا اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو کیا وہ اس سے یہی معنی مراد لیتے ہیں، کوشش اور ایفرٹ کرنے والا؟ تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہم دو جو ہے وہ مذہب کی تقسیم کرتے ہیں، ایک اہل سنت اور دوسرے کیا ہے، اہل تشیع، یا ہم یوں کہتے ہیں کہ ایک مکتب صحابہ اور ایک کیا ہے، مکتب اہل بیت۔ اہل سنت کے ہاں اجتہاد کا اور معنی ہے، اور اہل تشیع کے ہاں اجتہاد کا اور معنی ہے۔ اہل سنت کے ہاں اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ الشافعی کی ایک کتاب ہے الرسالہ اس کا نام ہے، اس میں اس نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ قیاس کیا ہوتا ہے،
अहुवल इज्तिहाद अम मुफ्तरिकान, कि क्या इज्तिहाद और क़ियास एक चीज़ है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, या ये दोनों क्या हैं, अलग-अलग हैं। तो फिर इस सवाल को जब रखा कि भई इज्तिहाद और क़ियास में क्या फ़र्क है, तो खुद ही इसका जवाब दे दिया कि क़ुल्तु, कि मैं शाफ़िई ये कहता हूँ कि हुमा इस्मान लिमानन वाहिद, कि ये 2 इस्म हैं लेकिन इनका माना क्या है, एक है। यानी नाम 2 हैं। इज्तिहाद कभी आप बोलते हैं, कभी आप क़ियास बोलते हैं, लेकिन माना एक है। तो बस अहले सुन्नत में शाफ़िई ने ये दलील दी और अपनी बात को बयान किया कि हमारे यहाँ इज्तिहाद और क़ियास में कोई फ़र्क नहीं है। चाहे आप लफ्ज़ इज्तिहाद इस्तेमाल करें या लफ्ज़ क़ियास इस्तेमाल करें, दोनों का एक ही माना है और दोनों का एक ही मतलब है। ये वो इज्तिहाद है कि जिसको इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने और तमाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने मना फ़रमाया इस इज्तिहाद से, और इस इज्तिहाद की मज़म्मत फ़रमाई है। एक शख्स है कि जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न शुब्रुमा है। शुब्रुमा का बेटा ये अब्दुल्ला है। वो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास आता है और ये कहता है कि इन्ना नक़ज़ी बिल इराक़ व नक़ज़ी बिल किताब व सुन्ना, कि हम लोग इराक़ में क़ज़ावत करते हैं, यानी वहाँ पे जो अदलिया का निज़ाम है हम उसको सँभालते हैं। अदलिया के निज़ाम को जब हम वहाँ पे सँभालते हैं तो वहाँ पे हम फ़ैसला करते हैं किताब और सुन्नत के मुताल्लिक़, यानी किताब के ज़रिए से फ़ैसला करते हैं और सुन्नत के ज़रिए से फ़ैसला करते हैं। अब होता क्या है कि सुम्मा तारिदु अलैना अल-मसअला, फिर बाज़ एक ऐसा सवाल हमारे पास आता है कि हम उस सवाल के जवाब के लिए नजतहिदु फ़ीहा बिर्राय, हम अपनी राय से उसमें इज्तिहाद कर लेते हैं। तो जब आके उसने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के सामने अपना ये तरीक़ाकार रखा कि हमारे पास कोई सवाल आता है तो हम अपनी राय से इज्तिहाद कर लेते हैं, तो अब इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने ये फ़रमाया कि इन्ना अलिय्यन अबा अन यदख़ुल फ़ी दीनिल्लाहि अर्राया, कि मेरे वालिद अली अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ से इनकार कर दिया, इस बात को उन्होंने कबूल नहीं किया कि अल्लाह के दीन में कोई इंसान अपनी ज़ाती राय को शामिल करे, अपनी राय को दाख़िल करे। व अन यक़ूल फ़ी शैइन मिन दीनिल्लाह, और अल्लाह के दीन के मुतल्लिक़ वो क्या कहने लग जाए, बिर्राय वल मक़ायिस, अपनी क़ियासबाज़ियों से और अपने नज़रियात और अपनी राय से कहना शुरू कर दे। तो अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने इस बात से मना फ़रमाया, और यहाँ तक कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, यानी इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ये फ़रमाते हैं कि लौ आलिमा इब्नु शुब्रुमा, कि अगर इस शुब्रुमा के बेटे अब्दुल्ला को इस बात का पता चल जाता कि ये दीन में अपनी राय को शामिल करना कितना बड़ा गुनाह है, तो वो जो है वो इस काम के ऊपर कभी भी अमल ना करता और अपने आप को कभी भी हलाकत में ना डालता। तो बस ये इज्तिहाद का पहला माना है। यानी इज्तिहाद के, मैं दोबारा अर्ज़ कर दूँ कि इज्तिहाद के बारे में जब हमने कहा कि अरबी डिक्शनरी में क्या माना होता है, तो हमने कहा कि अरबी डिक्शनरी में कोशिश करने को, एफ़र्ट करने को इज्तिहाद कहते हैं, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने इसका हुक्म दिया है, इसकी वसीयत की है कि तुम कोशिश करो, एफ़र्ट करो, इज्तिहाद करो और नेक कामों में आगे बढ़ो। फिर हमने ये सवाल उठाया कि उलमा के यहाँ इज्तिहाद का क्या मतलब है? तो यहाँ पे अहले सुन्नत के यहाँ और अहले तशय्युअ के यहाँ अलग-अलग माना है। अहले सुन्नत के यहाँ हमने बयान किया कि उनके यहाँ इज्तिहाद का मतलब क़ियास है, और वो किसी मसला को अपने क़ियास से और ज़ाती राय से उसका हल पेश कर देते हैं, कुरान और सुन्नत यानी कुरान और हदीस की तरफ नहीं जाते। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इस बात को मना फरमा दिया और इस चीज़ को जायज़ नहीं फरमा दिया, और इसको हलाकत कहा है कि ये इंसान इससे हलाक हो जाएगा। अब आते हैं कि अहले तशय्युअ, शिया हज़रात के यहाँ इज्तिहाद किसे कहते हैं और इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले सैयद सिस्तानी दामंज़िलुल आली के उस्ताद सैयद खुई अलैहि रहमा ने जो इज्तिहाद की तारीफ़ की है, वो आपके सामने पेश करते हैं कि वो फरमाते हैं कि इज्तिहाद की तारीफ़ यूँ की जानी चाहिए कि तहसीलुल हुज्जत अलल हुक्म शरई, कि किसी भी हुक्म शरई के ऊपर हुज्जत को हासिल करना, हुज्जत और दलील को तलाश करना, इस अमल को क्या कहा जाता है? इज्तिहाद कहा जाता है। यानी अगर हम कहते हैं कि फलाँ बंदे ने इज्तिहाद किया फ़िक़्ह की इस्तिलाह में, ना कि अरबी डिक्शनरी के एतबार से, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसने हुक्म शरई के ऊपर दलील को तलाश किया है।
یہ سید خلیل رحمہ کی تعریف ہوگی۔ سید سیستانی دامت ظل العالی کتاب مسائل منتخبہ میں اس کی یوں تعریف فرماتے ہیں کہ الاجتہاد هو استنباط الحکم الشرعی من مدارکہ المقررہ، کہ اجتہاد کسے کہتے ہیں کہ حکم شرعی کو نکالنا، استنباط کرنا۔ کہاں سے نکالنا؟ ان مدارک سے نکالنا کہ جو پہلے سے طے شدہ ہیں، یعنی قرآن اور حدیث سے حکم شرعی کو اخذ کرنا اور نکالنا۔ اسی وجہ سے شہید باقر صدر نے لکھا کہ شیعہ میں اجتہاد کو اور استنباط کو دونوں کو ایک معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ استنباط کسے کہتے ہیں؟ استنباط نابتا سے ہے۔ نابتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمین کھود کر زمین سے پانی نکالنا۔ استنباط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ قرآن اور حدیث میں تحقیق کر کے وہاں سے حکم شرعی نکالنا، یعنی حکم شرعی جب آپ نکالیں گے تو وہ قرآن اور حدیث سے نکالیں گے، اپنی ذاتی رائے سے اور قیاس سے آپ نہیں نکالیں گے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ استنباط ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اجتہاد اسی کوشش کو کہتے ہیں کہ ایک انسان جب کوشش کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے اور قرآن اور حدیث سے حکم شرعی کو تلاش کرتا ہے، تو اسی کوشش کا نام اجتہاد ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اہل تشیع کے ہاں اجتہاد کا معنی ہو گیا۔ بس دونوں میں فرق کیا ہے؟ اہل سنت کے ہاں اجتہاد کے معنی میں اور اہل تشیع کے ہاں اجتہاد کے معنی میں فرق کیا ہے؟ کہ اہل تشیع کے ہاں اجتہاد ایک عمل کا نام ہے، ایک کوشش کا نام ہے، ایک ایفرٹ کا نام ہے، کہ جس میں آپ حکم شرعی کو نکالتے ہیں۔ کہاں سے نکالتے ہیں؟ اس کے مدارک سے، اس کے مصادر سے، قرآن اور حدیث سے نکالتے ہیں۔ تو اسی استنباط کو، اسی حکم شرعی کے اوپر دلیل قائم کرنے کو، اسی عمل کو، یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں، اسی عمل کو وہ کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں۔ لہٰذا ان کے ہاں حکم شرعی کو نکالنے کا کوئی سورس اجتہاد نہیں ہے، جبکہ اہل سنت کے ہاں قرآن اور سنت کے مقابلے میں، یعنی قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اجتہاد ایک بنیاد ہے، ایک سورس ہے، ایک مصدر ہے، کہ آپ اگر قرآن اور حدیث سے کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو وہ تیسرے نمبر پہ اجتہاد کو رکھا ہوا ہے کہ آپ اجتہاد سے کیا ہے؟ اپنا مسئلہ کیا نکال لیں۔ تو یہ اجتہاد، ان کا اجتہاد کب آتا ہے؟ کہ جب قرآن اور حدیث میں کوئی چیز نہ ملے تو وہ اجتہاد سے نکال لیتے ہیں۔ ہمارا اجتہاد کب ہوتا ہے؟ کہ جب قرآن اور حدیث میں چیز ہو، قرآن اور حدیث میں کوئی چیز ہوگی تو اسی کے اندر اجتہاد کر کے ہم نکالیں گے، تو یہ اجتہاد ہے۔ قرآن اور حدیث سے اگر ہم باہر جاتے ہیں تو ہم اسے اجتہاد نہیں کہتے، ہم اسے ذاتی رائے کہتے ہیں اور قیاس کہتے ہیں، جو کہ حرام ہے۔ بس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اجتہاد یہ جو لفظ ہے، اس کا اہل تشیع کے ہاں ایک الگ معنی ہے، جو قیاس سے ہٹ کے ہے، جو ذاتی رائے سے ہٹ کے ہے، جس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن اور حدیث میں تحقیق کرنا، کوشش کرنا اور وہاں سے حکم شرعی کو استنباط اور استخراج کر لینا۔ جبکہ شافعی کے ہاں اور اہل سنت کے ہاں اجتہاد کا مطلب قیاس ہے، اور جیسا کہ عبداللہ ابن شبرمہ کی روایت آپ کے سامنے پیش کی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ کبھی کبھار تو ہم کتاب اور سنت، قرآن اور سنت سے ہم قضاوت کرتے ہیں اور اس وہاں سے مسئلے کا حل بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی رائے سے اور اپنی قیاس اور ذاتی رائے سے ہم اس مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے اس بات کی مذمت فرمائی اور اسے ہلاکت سے تعبیر کیا۔ اجتہاد کے متعلق ہماری گفتگو مکمل ہوئی، اور یہ گفتگو 3 سٹیپ میں کیا مکمل ہوئی۔ سب سے پہلے اجتہاد کا ڈکشنری میں کیا معنی ہے، دوسرے نمبر پہ اصطلاح میں کیا معنی ہے، اور اصطلاح میں ہم نے 2 حصے کیے کہ اہل سنت کے ہاں اس کا اور معنی ہے اور اہل تشیع کے ہاں اس کا اور معنی ہے۔ یہاں تک اگر بات واضح ہے تو ہم پھر آگے چلتے ہیں تقلید کے اوپر۔ جی، اگر کوئی اس کے متعلق سوال کرنا چاہے، جو ابھی ہم نے بات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آغا صاحب یہ پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ کافی تیز بولتے ہیں نا تو ساتھ لکھا نہیں جاتا پورا نا، تو کیا اس کی ہمیں ریکارڈنگ مل جائے گی؟ جی ریکارڈنگ بھیج دیتے ہیں، میرے خیال میں پہلے جو شہباز صاحب کے ہوئے ہیں لیکچر، انہوں نے بھی ریکارڈنگ بھیجی ہے گروپ میں۔ ریکویسٹ یہی ہے کہ ہر درس کی اگر ریکارڈنگ بھی مل جائے کریں تو بعد میں اچھے طریقے سے اس کو نوٹ کر لیں تاکہ کچھ مس نہ ہو جائے۔ جی انشاءاللہ یہ میں لکھا ہوا بھی بھیج دوں گا درس میں جی بہت پورا۔ شکریہ، جی بہت شکریہ آغا صاحب۔ جی ابھی سوال کوئی ہو درس کے متعلق کسی کے پاس، جو ابھی جتنا ہم نے پڑھا ہے وہ بیان آغا کر صاحب دیں۔ ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو بھی ہے آپ نے حدیث بھی بیان کی ہے کہ فقہ کی مطلب سمجھ بوجھ حاصل کرو، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرو، یہ جو حدیث میں بیان ہوا ہے تو
میرا یہ سوال ہے کہ یہ صرف علم فقہ کے حوالے سے بات ہے، یا کوئی بھی جو دینی علم ہم لوگ حاصل کرتے ہیں یہ حدیث اس پر بھی پورا اترتی ہے؟ جیسے علم عرفان ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، یا صرف فقہ کی تعلیم کے حوالے سے بات کی گئی ہے؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ تفقہ فی الدین کے لفظ ہیں کہ دین کی تعلیم حاصل کرنا۔ دین جو ہے وہ تین چیزوں کا نام ہے، ایک حصہ عقائد کا ہے، دوسرا حصہ فقہی قوانین کا ہے، اور تیسرا حصہ اخلاقیات کا ہے۔ تو ان تین حصوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ جب کسی بھی علم کو پڑھیں گے، چاہے وہ ان کے جو ہے وہ مددگار کے طور پہ ہو، یعنی فرض کریں کہ آپ عربی سیکھیں گے، اور عربی سیکھنے کا مقصد آپ کا کیا ہے کہ تاکہ میں قرآن اور حدیث کو سمجھ سکوں۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ منطق اور فلسفہ پڑھتے ہیں کہ جس کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ میں عقائد کو اور روایات کے استدلال کو صحیح طریقے سے سمجھ سکوں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا بنے گی؟ مقدماتی علوم بنیں گے، کہ جس کا مقصد کیا ہوگا کہ وہ آپ کو لے کر جا رہے ہوں گے دین کے علوم تک۔ تو ہر وہ علم جس کا تعلق عقائد، فقہی قوانین اور اخلاقیات سے ہو، یا اس کا تعلق ان کے مقدمات سے ہو، کہ ایسے علوم کے جن کو آپ پڑھ کے ان چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، تو وہ علم دین کہلائے گا۔ اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، یہ دین کو کیا سمجھنا ہوگا۔ بہت شکریہ صاحب۔ ٹھیک ہو گیا۔ چلیں، یہ اجتہاد کے متعلق ہماری گفتگو مکمل ہوئی، تو اسی وجہ سے یہاں پہ ہم نے سوالات کو لیا۔ اب ہم گفتگو کو بڑھا رہے ہیں تقلید کے اوپر، کہ تقلید کسے کہتے ہیں اور تقلید کا کیا معنی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی چیز آئے گی کہ تقلید کا آپ اگر معنی پوچھ رہے ہیں تو کیا آپ عربی ڈکشنری کے حساب سے اس کا معنی پوچھ رہے ہیں، یا آپ اس کا معنی پوچھ رہے ہیں فقہی اعتبار سے، کہ فقہ میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں عربی ڈکشنری کے اعتبار سے، کہ عربی ڈکشنری میں تقلید کسے کہتے ہیں۔ عربی ڈکشنری میں لفظ تقلید کے بہت سارے کیا معنی استعمال ہوئے ہیں، جو مشہور معنی ہیں۔ ان میں سے پہلا معنی جو بہت ہی مشہور ہے کہ کسی کے گلے میں کوئی پٹا ڈالنا یا رسی ڈالنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں۔ دوسرا معنی کسی کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، اطاعت کرنا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ تیسرا معنی کسی کی گردن پر ذمہ داری ڈال دینا، کسی کے ذمے کوئی کام لگا دینا، اس کو بھی تقلید کہتے ہیں۔ اور چوتھا معنی تلوار کو تیز کرنا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں تقلید کے لفظ کو جو ہے وہ انہی مختلف معنی میں کیا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کہ جس میں اللہ کے رسول نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی تقلید کی، یعنی اللہ کے رسول تقلید کر رہے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی، لیکن وہ تقلید کس معنی میں ہے وہ آپ دیکھیے گا۔ یہاں پہ روایت یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں کچھ اصحاب تھے، اور گفتگو نکلی امامت کے موضوع پہ۔ تو اب امام نے یہ فرمایا کہ فکانت لہو خاصتاً، کہ یہ جو خلافت اور امامت ہے لہو خاصتاً، یہ اللہ کے رسول کے لیے خاص تھی۔ پھر ہوا کیا کہ فقلدها علیاً، کہ اللہ کے رسول نے اس خلافت کو علی علیہ السلام کی گردن پہ اور ذمہ داری پہ ڈال دیا۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا فقلدها علیاً، یعنی اللہ کے رسول نے خلافت کے مسئلے میں علی کی تقلید کی۔ یہاں تقلید کس معنی میں ہے؟ یہاں تقلید کسی کی ذمہ داری پہ، کسی کی گردن پہ کوئی چیز ڈال دینا، یہ اس معنی میں ہے، یعنی اللہ کے رسول نے خلافت کو علی علیہ السلام کی ذمہ داری پہ ڈال دیا۔ اب یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو مولا علی علیہ السلام کی تقلید کی، تو وہ کس معنی میں تقلید ہے؟ تو ہم کہیں گے وہ اس معنی میں ہے کہ خلافت جو ان کے لیے خاص تھی، انہوں نے وہ علی علیہ السلام کی گردن پہ اور ان کے ذمے پہ ڈال دی۔ دوسری آپ روایت دیکھیں کہ جس میں جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ ایک امام کی کیا کرتا ہے؟ تقلید کرتا ہے، یعنی اللہ تقلید کر رہا ہے امام علیہ السلام کی۔ کہ یہ بھی روایت طویل ہے کہ جس میں جو ہے وہ یوں بیان ہو رہا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس، کہ جب امام نے تمام اہل بیت علیہ السلام اور ائمہ کا ذکر فرمایا اور کہا کہ جب ایک امام چلا جاتا ہے تو پھر جو اللہ کا امر ہے وہ دوسرے کے پاس آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا کہ وَقَلَّدَهُ دِينَهُ،
کہ اللہ نے اپنے دین میں تقلید کی امام کی. وقلدہ، اس قلدہ کا جو فاعل ہے عربی کے اعتبار سے وہ اللہ بن رہا ہے کہ قلدہ، کہ اللہ نے اس امام کی تقلید کی، دینہ، اپنے دین کے مسئلے میں. یعنی کیا مطلب تقلید کی؟ یہاں تقلید کا مطلب کیا ہے؟ وہی عطا کر دینا، کہ اللہ نے جو دین کا معاملہ ہے، اپنے جو دین کا معاملہ ہے وہ کس کو عطا کر دیا؟ وہ کس کی گردن پہ ڈال دیا؟ وہ امام کی گردن پہ ڈال دیا. تو یہ بھی معنی ہے کسی کی گردن پہ ذمہ داری کیا ڈال دینے کے بارے میں. اچھا، اللہ جو ہے وہ تیسری روایت کہ اللہ جو ہے وہ قیامت کے دن جو بندے زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی تقلید کرے گا. ان کی تقلید کرے گا کیا مطلب؟ یعنی روایت میں یہ ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، قلد اللہ تربت ارضہ، کہ اللہ ان کی زمین کی جو مٹی ہے وہ ان کے گلے میں توق بنا کے ڈال دے گا. تو اب یہاں پہ امام نے لفظ استعمال کیا قلدہ، کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ اس کی زمین کو ایک بڑا ہار اور توق بنائے گا اور اس کی گردن پہ ڈال دے گا. تو اب یہ جو بندہ کسی کی گردن میں توق ڈال رہا ہے تو یہ اس بندے کی کیا کر رہا ہے؟ تقلید کر رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ تقلید کرنے والا ہو گیا، وہ جو زکوٰۃ کا منکر ہے اس کی تقلید کی جا رہی ہے. تو یہ بھی تقلید کا ایک معنی ہے کہ کسی کی گردن پہ توق قرار دینا، کوئی چیز، کوئی ہار وغیرہ ڈال دینا. اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور روایت ہے کہ جس میں جو ہے وہ تقلید کو اطاعت کے کیا معنی میں لیا گیا، کہ یہ صافصہ بن سوہان کی جو ہے وہ روایت ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم علی علیہ السلام کی تقلید کرتے ہو، تو اس نے کہا کہ میں کس طرح سے جو ہے وہ علی کی تقلید نہ کروں کہ جو اللہ کی تقلید کرتا ہے. یعنی یہاں پہ اللہ کی تقلید بھی ہے، مولا علی کی تقلید بھی ہے. تو یہ کس معنی میں ہے؟ یہ اتباع اور پیروی کے معنی میں ہے، کہ میں جو ہے وہ اس علی کی اطاعت کیوں نہ کروں کہ جو علی اللہ کی اطاعت میں ہمیشہ رہتا ہے. تو یہ تقلید اطاعت کے معنی میں. اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ رسول خدا جو ہے وہ اپنے صحابی کی تقلید کرتے ہیں، یعنی ان کی ذمہ داری قرار دیتے ہیں. اچھا، ایک اور روایت ہے یہاں پہ، ہاں، جس میں ہے کہ جب تم رشتے کا انتخاب کرو تو یہ دیکھ لو کہ خاتون کی کیا صفات ہیں. اور وہاں پہ امام علیہ السلام نے لفظ تقلید استعمال کیا بیوی کے لیے، کہ انما المرأة قلادۃ فانظر ما تقلدہ، کہ خاتون، جس خاتون کو تم اپنانے جا رہے ہو اس کی حیثیت ایک ہار کی ہے کہ تم اپنے گردن میں کیا ایک ہار ڈال رہے ہو. تو اب تم دیکھ لو کہ تم کس کی تقلید کر رہے ہو. یعنی اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بیوی کی تقلید یہاں پہ ہو رہی ہے. یعنی بیوی کو ہار کی نسبت دی اور کہا کہ تم یہ دیکھو کہ تم کس عورت کی کیا تقلید کر رہے ہو اور کس طرح سے جو ہے وہ تم اسے اپنے گلے کا ہار بنا رہے ہو. تو یہاں پہ جو لفظ تقلید استعمال ہوا وہ اپنے گلے میں کیا ہے ہار ڈالنے کے کیا ہے معنی میں استعمال ہوا. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے بہت ساری روایات ذکر کی، انشاءاللہ یہ گروپ میں سینڈ کر دوں گا مکمل، تو آپ ٹینشن نہ لیں، لکھنے کی ساری چیزیں لکھی ہوئی آپ کو مل جائے گی. ابھی آپ سارا فوکس کریں چیز کو سمجھنے کے اوپر، کہ جب ہم نے کہا کہ تقلید کا کیا معنی ہے تو عربی زبان میں ہمیں اس کا ایک معنی اطاعت کے ملا، جس طرح سے صافصہ بن سوہان نے کہا تھا کہ میں علی کی تقلید کرتا ہوں، یعنی علی کی میں اطاعت کرتا ہوں. اور ہم سب لوگ اللہ کی تقلید کرتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. ہم سب لوگ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی تقلید کرتے ہیں، یعنی ان کی ہم اطاعت کرتے ہیں. تو یہ تقلید اطاعت کے معنی میں. ایک تقلید کا معنی کیا ہے جی؟ ذمہ داری کسی کی گردن پہ ڈالنا، جس طرح کہ اللہ کے رسول نے مولا علی علیہ السلام کی تقلید کی کہ خلافت کو جو ہے وہ ان کی ذمہ داری پہ ڈال دیا. یہاں پہ لفظ تقلید استعمال ہوا. اچھا، اسی معنی میں جو ہے وہ اللہ کے رسول ایک صحابی عطا بن اسید کے ذمہ لگا کے گئے تھے کہ تم جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ دین کی کیا تعلیم دو. تو اللہ کے رسول نے اس صحابی کی تقلید کی. اچھا، یہ ایک معنی کیا ہے؟ ذمہ داری ڈالنا. دوسرا معنی، یعنی پہلا معنی کیا ہو گیا؟ اطاعت کے معنی میں. دوسرا معنی کیا ہو گیا؟ کسی کی گردن پہ کوئی ذمہ داری ڈالنا. تیسرا معنی کیا ہے؟ کہ کسی کی گردن میں کوئی ہار وغیرہ ڈالنا بنا کے. وہ کیا ہے؟ اللہ جیسے تقلید کرتا ہے. اللہ کس کی تقلید کرتا ہے؟ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو قیامت کے دن ان کی زمین کے مٹی کو ہار بنا کے، توق بنا کے ان کی گردن پہ ڈال دے گا. یعنی اللہ ان کی کیا کرے گا؟ تقلید کرے گا. اچھا، اسی طریقے سے چوتھا معنی جو ہے وہ اپنے گلے میں ہار ڈالنا. وہ کیا ہے؟ جس طرح بیوی کے بارے میں کہا کہ تم جب کسی خاتون کے انتخاب کرنے جا رہے ہو تو یہ دیکھ لو کہ تم کس کی تقلید کر رہے ہو، یعنی تم کس خاتون کی تقلید کر رہے ہو اور اس کو کس طرح سے جو ہے وہ اپنے گلے میں بطور ہار کے کیا ہے ڈال رہے ہو. تو یہ مختلف معنی ہیں. تو یہ ڈکشنری کے معنی ہوتے ہیں. لیکن جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ فقہ میں اس کے کیا معنی ہیں، تو وہ فقہ کے معنی کیا ہے؟ اس کے الگ ہو جاتے ہیں اور تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے ہم اس کی مثال دیتے ہیں
کہ زکوٰۃ کا مطلب فقہ میں اگر عربی ڈکشنری میں جا کے دیکھیں، پرانی عربی ڈکشنری میں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ چیزوں کو پاک کرنا ہے۔ لیکن ابھی جب ہم زکوٰۃ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فطرے کی زکوٰۃ نکالنا، یا گندم ہے تو وہ زکوٰۃ کے طور پہ نکال لینا۔ حج کا مقصد اگر آپ مطلب اس کا دیکھیں عربی ڈکشنری میں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ارادہ اور قصد کرنا۔ لیکن آپ جب فقہ میں آ کے اس کا معنی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ذی الحج کے مہینے میں مخصوص اعمال انجام دینے کے لیے جانا، اس کو ہم حج کہتے ہیں۔ صلاۃ کا جو لفظ ہے، نماز، صلاۃ کا جو معنی ہے وہ دعا کا معنی ہے، لیکن اگر آپ فقہ میں آ کے اس کا معنی دیکھیں تو فقہ میں اس کا مطلب دعا نہیں ہے، بلکہ فقہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ اس سے جو مل کے بنتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں۔ لہذا عربی ڈکشنری میں اور معنی ہوگا اور فقہی اصطلاح میں اس کا کیا ہے؟ اور معنی ہوگا۔ تو یہ تقلید کا معنی کس میں ہو گیا؟ عربی ڈکشنری میں ہو گیا کہ کسی کی اطاعت کرنا، کسی کے گلے میں پٹا ڈالنا، توق ڈالنا، یا کسی کے گلے پہ ذمہ داری ڈالنا، یا تلوار تیز کرنا وغیرہ وغیرہ۔ فقہ میں اس کا کیا مطلب ہے؟ فقہ میں کسے کہتے ہیں؟ سید سیستانی دامت ظل العالی یہ فرماتے ہیں کہ فقہ میں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمل کریں گے۔ اگر آپ نے عمل کیا اور وہ آپ کا عمل اس مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہوا کہ جس کا فتویٰ آپ کے حق میں حجت ہے، یعنی جو مجتہد جامع الشرائط ہے، عادل ہے، نیک ہے اور فقیہ ہے، کوئی اس طرح سے کرپٹ اور فاسق نہیں ہے، اگر آپ کا عمل اس فقیہ کے، اس مجتہد کے فتویٰ کے مطابق جا رہا ہے تو اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ تقلید کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جو عربی کا لفظ استعمال ہوا کہ تطابق العمل مع فتوی المجتہد، کہ اگر آپ کا عمل مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہو گیا تو یہی کیا تقلید ہے، اور یہی فقہ کا کیا ہے؟ تقلید میں معنی ہے۔ تو لہٰذا فقہ میں تقلید کا یہ معنی نہیں ہے کہ باقاعدہ آپ نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں عمل کروں گا سید سیستانی دامت ظل العالی کے فتویٰ کے مطابق۔ اس نیت کی بھی ضرورت یہاں پہ نہیں ہے۔ اپنے آپ سے وعدہ کر لیں، اپنی زندگی میں اپنے دل میں یہ چیز ضروری قرار دیں کہ جب بھی عمل کروں گا جو ہے وہ فلاں مجتہد کے فتویٰ کے مطابق، اس کو بھی کیا ہے؟ تقلید نہیں کہتے۔ تقلید فقہ میں کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ عمل کریں گے اور آپ کا عمل مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہو گیا تو اسے کیا کہا جائے گا؟ تقلید کہا جائے گا، چاہے آپ نیت کریں یا چاہے آپ نیت نہ کریں۔ لہذا بہت سارے لوگ جو علماء کے مخالف ہیں، فقہاء کے مخالف ہیں، وہ جب نماز پڑھتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں، جب ان کے نکاح ہوتے ہیں، طلاق ہوتی ہے، نماز جنازہ ہوتی ہے، کفن وغیرہ پہناتے ہیں، میت کو غسل دیتے ہیں، میراث تقسیم ہوتی ہے، جتنے بھی وہ کام ہیں اگر وہ کام صحیح کر رہے ہیں اور وہ کام سید سیستانی دامت ظل العالی کے فتویٰ کے مطابق ہیں، یا ایسے مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہیں کہ جس کا فتویٰ ان کے حق میں حجت ہے، تو اب ان کا عمل کیا کہلائے گا؟ بغیر تقلید والا عمل نہیں کہلائے گا، ان کا عمل تقلید والا کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی انہوں نے جو عمل کیا ہے کیا یہ عمل سید سیستانی کے فتویٰ کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے؟ تو ان کا فتویٰ جب سید سیستانی کے فتویٰ کے مطابق ہوگا تو وہ عمل ان کا صحیح ہو جائے گا، ان کا عمل تقلیدی عمل بن جائے گا، گویا کہ انہوں نے جب عمل انجام دیا تو وہ تقلید کر رہے تھے۔ اب وہ کہیں گے کہ بھئی ہم نے نیت تو نہیں کی تھی، ہم تو سید سیستانی کو مانتے نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہیں گے چاہے آپ نہ مانیں، چاہے آپ نیت نہ کریں، کیونکہ تقلید نیت کرنے کا نام نہیں ہے۔ تقلید نام ہے کہ آپ کا عمل مجتہد کے فتویٰ کے مطابق بیٹھ جائے، بالکل سیم ہو جائے، برابر ہو جائے اس کے فتویٰ کے، تو یہی تقلید ہے۔ اور آپ نے جتنے اعمال انجام دیے ہیں ان کے فتویٰ کے مطابق ہیں، تو لہٰذا آپ کا عمل تقلید کے مطابق ہے۔ جب آپ کا عمل تقلید کے مطابق ہے تو اس کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب یہ فقہ میں سوال ہوتا ہے کہ بھئی ایک بندے نے اپنی زندگی میں عمل انجام دیے لیکن اس نے جو عمل ہے وہ تقلید کے بغیر انجام دیے، تو تقلید کے بغیر عمل انجام دینے کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے نیت نہیں کی تو ہم کہیں گے کہ تقلید میں نیت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر اس نے نیت نہیں کی۔ تو پھر مجتہد کے تقلید نہ کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم اس کے عمل کو دیکھیں گے، اگر اس کا جو عمل ہے وہ مجتہد کے فتویٰ کے خلاف جا رہا ہے، یعنی وہ غلط عمل کر رہا ہے، صحیح کام نہیں کر رہا جو فقہی شرائط کے مطابق ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ والا جو عمل ہے وہ بغیر تقلید کے ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس کا عمل دیکھا کہ اس نے وضو بھی ٹھیک کیا، نماز بھی ٹھیک پڑھی، اور عام طور پہ وضو اور نماز میں فقہاء کے اختلاف ہوتے نہیں ہیں، یعنی سارے فقہاء کے مطابق مشہور ایک ہی جیسا طریقہ ہے جو ہمیں والدین سکھاتے ہیں،
تو اگر اس کا ہم نے عمل دیکھا تو وہ غلط نہیں تھا، عمل کیا ہے ٹھیک اس کا تھا، تو ہم کہیں گے کہ آپ کا عمل ٹھیک ہے، اسے دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سید سستانی دامت ظل العالی کی تقلید کی ڈیفینیشن اور تعریف کے مطابق آپ کا عمل تقلید والا ہے۔ تقلید والا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے مطابق تقلید کا معنی کیا ہے کہ آپ کا عمل مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ثابت ہو جائے تو یہ تقلید ہے، اس سے بڑھ کے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، ایک ہو گیا اجتہاد، ایک ہوگی تقلید۔ اجتہاد کی تعریف ہم نے کیا کی کہ انسان ایفرٹ کرے، محنت کرے، کوشش کرے اور حکم شرعی کو قرآن اور حدیث سے نکال لے، تو یہ کیا ہے؟ اجتہاد ہے۔ اس کے لیے لفظ استنباط استعمال ہو، استخراج کا لفظ استعمال ہو، یہ دونوں لفظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ جب تقلید کی ہم نے تعریف کی تو ہم نے کہا تقلید کی تعریف سید سستانی دامت ظل العالی کے مطابق یہ ہے کہ آپ کا عمل اگر مجتہد کے فتویٰ کے مطابق چلا جائے تو یہی تقلید ہے، چاہے آپ کو اس کا شعور ہو یا اس کا شعور نہ ہو۔ لہذا تقلید لاشعوری بھی ہو سکتی ہے اور شعور کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، دونوں طرح سے کیا تقلید ہو سکتی ہے۔ تو یہاں تک ہم اپنی آج کی گفتگو مکمل کرتے ہیں اجتہاد اور تقلید کے متعلق۔ اگلی گفتگو میں ہم احتیاط کے بارے میں اور دیگر جو احکام ہیں اجتہاد و تقلید کے، اس کے بارے میں کیا گفتگو کریں گے۔ ابھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، 10-15 منٹ کے ہیں میرے پاس ہیں انشاءاللہ۔ آغا جی بسم اللہ۔ کافی ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو مجتہد کے فتویٰ اور معصومین کے قول اور جو قول ہیں ائمہ معصومین کے، کوئی حدیث ہے اس کے برعکس ہوتے ہیں، تو یہاں مجتہد کی نا بہت کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو مجتہد جو فتویٰ معصومین کے قول کے خلاف دے رہا ہے، تو کیسے ہم تقلید کریں اور کیسے اس مجتہد کو مانیں۔ تو وہ قول یا وہ معصوم کا فرمان جو ہے، کیا اس کے مطابق جو فتویٰ نہیں ہوتی تو کیا اس فتویٰ پہ عمل کرنا جائز ہے؟ کیونکہ جی بالکل۔ کافی ایسی ملی ہیں فتویٰ یا کافی ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو قول معصوم کے برعکس ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں بہت تنقید کا شکار ہوتے ہیں ہم، تو اس لیے اس کی ذرا وضاحت کر لیں آپ۔ جی بہت اچھا سوال ہے۔ سلامت علیہ برادر۔ اگر کوئی فقی روایات اہل بیت علیہ السلام سے ہٹ کے فتویٰ دیتا ہے تو یہ ایک ایسا اجتہاد ہے کہ جو اجتہاد ہمارے یہاں ممنوع ہے۔ ہم نے اجتہاد کی تعریف آپ کی خدمت میں پیش کی، جو سید سستانی دامت ظل العالی نے لکھی، جو سید خوئی جزاک علیہ رحمہ نے لکھی، کہ اجتہاد کسے کہتے ہیں کہ اپنی ذاتی رائے اور قیاس سے نہیں بلکہ قرآن اور حدیث سے حکم شریف کو نکالیں گے تو یہ اجتہاد جائز ہے اور یہ درست ہے۔ جو فقی قرآن اور حدیث کو چھوڑ دے اور اپنی ذاتی رائے کے مطابق فتویٰ دینا شروع کر دے تو وہ فقی عادل نہیں رہتا، وہ فقی فاسق ہوتا ہے، اس کے پیچھے تو آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، چاہے جائے کہ آپ اس سے دین لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد ایک ہے لیکن، اس لیکن کے اوپر آپ توجہ کیجیے گا۔ جی 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 لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس روایات اہل بیت علیہ السلام جو پہنچی ہیں ان میں بہت زیادہ اختلاف ہے، ایک روایت دوسری روایت سے ٹکرا جاتی ہے۔ فرض کریں کہ ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ کوے کی تمام اقسام حلال ہیں، چاہے وہ سفید ہوں چاہے وہ کالے ہوں۔ یہی روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ جی کوے کی جو اقسام ہیں وہ آپ کے لیے کیا ہیں جی حرام ہیں، یعنی ایک روایت میں حلال ہے ایک روایت میں حرام ہے۔ وضو کے طریقے میں آپ آ جائیں، آپ کو تقریباً 5 قسم کی روایات ملیں گی کہ جس میں وضو کے طریقوں میں اختلاف کیا گیا۔ ایک روایت امام صادق علیہ السلام کی ہے کہ وضو میں ایک دفعہ دھونا ہے، دوسری دفعہ دھونا نہیں ہے، جبکہ دوسری روایت میں امام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے ایک دفعہ واجب کیا تھا اور اللہ کے رسول نے دوسری دفعہ دھونے کا اضافہ کیا، لہذا دوسری دفعہ دھونا کیا سنت ہے۔ تیسری روایت میں کیا ہے کہ نہیں، دوسری دفعہ دھونا ایک ایسا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے، مباح کام ہے۔ چوتھی روایت میں کیا ہے کہ نہیں، دوسری دفعہ دھونا پہلے جو دفعہ دھونے کا ہے وہ اس کا کیا تکمیل ہے، اس کو مکمل کرنے والا ہے۔ تو یہ روایات میں اختلاف ہے۔ جب روایات میں اختلاف ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہر فقی تحقیق کرتا ہے، ہر فقی جب تحقیق کرتا ہے تو ایک فقی کی تحقیق دوسرے فقی سے مختلف ہو جاتی ہے۔ مختلف کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ دونوں فقی اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ہر بندے کو ایک جیسا ذہن، ایک جیسی صلاحیت عطا نہیں کی، ہر کوئی الگ طرح کی ذہانت رکھتا ہے، ہر کوئی الگ طرح سے سوچتا ہے، ہر کسی کا جو سوچنا اور سمجھنا ہے وہ مختلف ہے۔ اللہ نے یعنی انسان کی عقل اور معرفت کو ایک جیسا خلق نہیں فرمایا۔
الکافی کے اندر جو پہلا باب ہے کتاب العقل، اس کے اندر اہل بیت علیہ السلام نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ اللہ نے جو عقول اور معرفت ہر کسی کو ایک جیسی عطا نہیں کی، لہٰذا قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا وہ ہر کسی کی عقل کے مطابق ہوگا کہ اس پاس کتنی سمجھ تھی، کتنی معرفت تھی، کتنی عقل تھی، اس کے مطابق اس سے حساب ہوگا۔ لہٰذا جب فقہا تحقیق کرتے ہیں تو اب ان کا کیا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو ایک روایت فرض کریں کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دوسری دفعہ جو بندہ وضو میں اضافہ کرتا ہے اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے اور اس کی کیا نماز جائز نہیں ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ والا جو فرمان ہے یہ میرے نزدیک ثابت نہیں ہوا، کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک اور فرمان ہے کہ جس میں امام نے فرمایا تھا کہ دوسری دفعہ دھونا کیا ہے، سنت ہے، اور اللہ کے رسول نے سنت کو قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا اب وہ اس روایت کے اوپر عمل نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے مطابق فرمان معصوم ثابت نہیں ہوا، تو وہ راوی کو اشتباہ ہو گیا، غلطی ہوگی، جو بھی تحقیق ہے اس کی۔ ہوتا کیا ہے کہ اب لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ اس فرمان کو اٹھا کے دے دیتے ہیں، دیکھو جی امام نے یہ فرمایا کہ دوسری دفعہ دھونا حرام ہے وضو میں، اور تمہارا فقیہ یہ کہہ رہا ہے کہ دوسری دفعہ دھونا کیا ہے، مستحب ہے، سنت ہے۔ تو یہاں سے کیا ہو جاتی ہے، کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، اور فقہا کے اوپر الزام اور یہ بہت بڑے فسق کی تہمتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ تمہارے جی فقہا جو ہے وہ اتنے عرصہ سے پڑھ رہے ہیں، ان کو ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف جانا کیا ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو دلائل میں اور روایات میں جو اختلافی بحث چلتی ہے وہ ہر کسی جی کی تحقیق الگ ہوتی ہے۔ ہم کسی فقیہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جو ہے وہ روایت کو چھوڑ دیا اور اپنی ذاتی رائے سے کیا فتویٰ دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی اور کسی کا سوال ہو اس موضوع پہ؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، پوچھنا آغا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ اگر ایک بندہ کسی مجتہد کی تقلید کرتا ہے تو وہ کسی اور مجتہد دوسرے مجتہد کی چیزوں پر فتاووں پر عمل نہیں کر سکتا؟ جی ہم اس کو بیان کریں گے، کل کے درس میں اس کو بیان کریں گے ہم، ابھی میں بلال اشارہ کر دوں کہ آپ کے لیے یہ جائز ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی فقیہ جامع شرائط کے فتویٰ کے مطابق عمل کریں، کسی ایک مجتہد کے فتویٰ کو لینا ضروری نہیں ہوتا، کوئی بھی ایک آ جائے، کوئی بھی جامع شرائط ہو، آپ اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب دو فقہا کا آپس میں اختلاف ہو جائے، ایک کہے کہ میں نے اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیا ہے کہ جس حدیث میں اس کو حلال لکھا گیا ہے، فرض کریں کہ مور کے بارے میں کہ جس حدیث کے مطابق امام نے جو نشانیاں بتائیں اس کے مطابق مور حلال ہے، اس نے کہا کہ میں نے اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیا کہ مور کا کھانا حلال ہے۔ دوسرا فقیہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، وہ جو شیخ صدوق علیہ الرحمۃ نے روایت لکھی، وہ جو آگے ایک ٹکڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تحقیق کی ہے، یہ شیخ صدوق کا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ یہ روایت کا ٹکڑا ہے، اور اس میں مور کو جو ہے وہ حرام کہا ہے امام نے۔ ٹھیک ہے، اختلاف ہو گیا۔ جب بھی فقہا کا اختلاف ہوگا تو اب وہاں پہ آپ یہ اپنی مرضی نہیں چلائیں گے کہ میری مرضی آئے گی تو کبھی میں کیا ہے مور کھا لوں گا، کبھی کیا مور نہیں کھاؤں گا۔ یا کوے کی آپ مثالیں لیں کہ میری مرضی آئے گی تو کبھی میں کوا بریانی کھا لوں گا، کیونکہ ایک امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کوا کھانا کیا حلال ہے، کبھی مرضی آئے گی تو میں کیا کوا نہیں کھاؤں گا۔ نہیں، وہاں پہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ میری مرضی ہے کسی ایک فقیہ کے مطابق چلا جاؤں۔ نظام مرجعیت میں ہمارا یہ طرح امتیاز ہے کہ جب فقہا کا اختلاف ہوتا ہے تو ہم اس فقیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جو فقیہ سینئر ہوتا ہے، جو زیادہ ماہر ہوتا ہے، جو زیادہ عالم ہوتا ہے، زیادہ افقہ ہوتا ہے۔ اور اس کا حکم روایات میں بھی دیا گیا ہے، اور ہماری عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جب اختلاف ہو جائے تو ان دونوں میں سے جو زیادہ ماہر ہے آپ اس کی بات کو لے لو، دوسری کی بات کو چھوڑ دو۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس چیز کو بیان کریں گے کہ جب فقہا کے فتاوی میں اختلاف ہوگا تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے، مشہور فقہا، سینئر فقہا، ان کے فتاوی کو لینا ہے، یا اگر آپ کے نزدیک ثابت ہو جاتا ہے کہ کون ان میں سے زیادہ عالم اور کون زیادہ ماہر اور افقہ ہے، اس کی بات کو لینا ہے۔ وہاں پہ آپ کی مرضی نہیں ہے کہ جس طرح اہل سنت والوں کی مرضی ہے کہ بھی کسی بھی گلی کا کوئی بھی مفتی مل جائے بھی اس سے فتویٰ لے لو۔ نہیں، آپ کہتے نہیں، یہ دین کا مسئلہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر ہم نے 10 روپے اور 100 روپے کی بھی انویسٹ کرنی ہو تو ہم بڑے پوچھتے ہیں، اگر اختلاف ہو جائے تو ہم جو اچھا ماہر جو ہے وہ بندہ ہوتا ہے ہم اس کی بات کو فالو کرتے ہیں۔ تو دین میں بھی ایسے چلے گا۔ تو لہٰذا ایک ماہر ترین کی بات کو لے لینا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ عالم کی تقلید کرنا۔ تو اس کو کیا ہم انشاءاللہ پھر بیان کریں گے کل۔ واضح ہے جواب انشاءاللہ؟ وہ نا کچھ بندے جیسے ہیں وہ تقلید نہیں کرتے، کچھ اہل تشیع میں ہیں جو کہتے ہیں، جیسے کچھ تقلید کے قائل کہتے ہیں کہ تقلید کرنی ہی نہیں چاہیے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے
اسلامی اصول دین اور فروع دین پر عمل تو کرتے ہیں نا، کتابوں کے توضیح المسائل کسی نہ کسی کی پڑھتے ہیں، وہ مانتے نہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، لیکن وہ کرتے تو ہیں جی کیونکہ وہ بالکل، تو ہم نے عرض کر دی ہے کہ جب وہ تقلید کرتے ہیں تو ان کا عمل ٹھیک ہوتا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ عمل کو ان کے باطل نہیں کہہ سکتے کہ ان کا عمل کیا ہو گیا جی باطل ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا عمل کو چیک کریں گے، اگر ان کا عمل جو ہے وہ جو، کیونکہ دیکھیں اکثر اعمال ہمارے ہوتے کون سے ہیں، آپ اس کے اوپر توجہ کریں، اکثر طور پہ یہی نماز کا مسئلہ ہوتا ہے، وضو کا مسئلہ ہوتا ہے، روزے رکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ فقہا کا اختلاف نہیں رہتا، تو عام طور پہ جو لوگ تقلید نہیں کرتے، تقلید نہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ یعنی نیت نہیں کر رہے ہوتے، فقہا کو مان نہیں رہے ہوتے، لیکن کام ان کا ٹھیک ہوتا ہے، عمل ان کا ٹھیک ہوتا ہے، نکاح وہ ٹھیک پڑھا رہے ہیں، طلاقیں ان کی ٹھیک ہو رہی ہیں، وضو ٹھیک کر رہے ہیں، تو ان کا عمل سید سیستانی کی تعریف کے مطابق تقلید والا عمل ہے، کیونکہ ان کا عمل مجتہد کے فتویٰ کے مطابق جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے ہم تقلید نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ تقلید نہیں کرتے، لیکن تقلید کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جس میں آپ کو نیت کرنی پڑے، تقلید کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے کہ آپ کا عمل اگر مجتہد کے فتویٰ کے مطابق جا رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جو تقلید ہوتی ہے وہ غیر معصوم کی نہیں ہوتی، وہ معصوم کی ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں، ہمارے ادھر ہیں نا لوگ، وہ کہتے ہیں غیر جی معصوم کی تقلید۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، وہ تقلید کس معنی میں، دیکھیں آپ انہیں کہیں کہ تقلید کے 5 معنی تو روایات میں بیان ہوئے ہیں، روایت میں تو یہ کہا گیا بیوی کی بھی تقلید کرو، روایت میں تو یہ ہے کہ اللہ بھی تقلید کرتا ہے، روایت میں تو یہ ہے کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ ایک صحابی کی تقلید کر رہے ہیں، ان روایات کا کیا جواب دیتے ہیں؟ ان کو آپ روایات بھیج دیں، انشاءاللہ میں گروپ میں بھیج دیتا ہوں روایات، آپ انہیں روایات بھیج دیجیے گا کہ یہ جو اللہ تقلید کرے گا قیامت کے دن اس بندے کی جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کو السلام روایات علیکم۔ دیجیے گا، پھر انہیں کو پتہ چلے گا۔ جی ٹھیک، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر یہ عالم ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے کسی مجتہد؟ یہ کل کی گفتگو میں ہم اس کے اوپر بحث کریں گے کہ عالم ٹھیک ہے، کس طرح ہم بحث بہت کرتے ہیں۔ جی یہ سوال آیا ان باکس میں کہ اگر کوئی نہیں بھی مانتا کہ تقلید کو تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی تقلید کو وہ نہیں مانتا، کس معنی میں نہیں مانتا؟ دیکھیں اگر وہ تقلید نہیں کرتا تو وہ کیا کرے گا، یہاں پہ سوال ہے، ہم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ تقلید نہیں کرتے یعنی کیا مطلب، آپ فقہا سے فتویٰ نہیں لیتے، کیونکہ فقید فتویٰ کی تعریف رہے گی ہم سے، فتویٰ کی تعریف اور اجتہاد یہ ایک جیسی چیز ہے، اجتہاد کی ہم نے تعریف کیا کی کہ حکم شرعی کو نکالنا، کہاں سے نکالنا؟ قرآن اور حدیث سے، قرآن اور حدیث سے وہ جو نکالا گیا حکم ہوگا اس حکم کو کیا کہتے ہیں؟ فتویٰ کہتے ہیں۔ اب یہ جو فتویٰ ہے اگر وہ کسی فقیہ سے فتویٰ نہیں پوچھیں گے تو وہ عمل کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، یعنی ہم شروع سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں تقلید نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تقلید نہیں کرتے، بسم اللہ، اب آپ نے نماز پڑھنی ہے، نکاح کرنا ہے، طلاق دینی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ فقہا سے تو نہیں پوچھنا آپ نے، توضیح المسائل میں یہ ادھر نہیں پوچھنا، آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، آپ حدیثیں پڑھیں گے نا، ٹھیک ہے حدیث پڑھیں گے، تو اس کا مطلب آپ کون ہوگے؟ اہل حدیث ہوگے، تو یعنی شیعوں میں ہم ان کو کیا کہیں گے؟ اہل حدیث ہیں، تو شیعوں کا جو اہل حدیث گروپ ہے ان کا دعویٰ کیا ہے کہ ہم مجتہد سے فتویٰ نہیں لیں گے، ہم حدیث کی طرف کیا جائیں گے، جب وہ حدیث کی طرف جائیں گے تو ہم وہاں پہ ان کو بریک لگائیں گے کہ بھئی حدیثوں میں تو بہت زیادہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا قانون اپنایا ہوا ہے کہ اب آپ نے جو ہے وہ کوا کھانا ہے یا نہیں کھانا، 2 قسم کی حدیثیں ہیں اور دونوں امام صادق علیہ السلام کی ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ کوا حلال ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ کوا حرام ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کہیں گے کہ میری مرضی ہے میں کسی حدیث کو لے لوں گا کسی کو نہیں لوں گا، اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کے بارے میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو کبھی حلال کہتے ہیں کبھی حرام کہتے ہیں، یعنی حلال محمد قیامت تک نہیں ہے، وہ چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی آپ کی مرضی ہے کہ تو یہ کریں گے، کبھی آپ کی مرضی ہے کہ تو دوسری حدیث کو لے لیں گے، اگر آپ مرضی کے مطابق چلنا جا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ آپ پھر حدیث والے نہیں ہیں، آپ اپنی مرضی والے ہیں۔ اچھا اگر آپ تحقیق کرتے ہیں تو تحقیق کرنے کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو فقیہ ہونا پڑے گا، آپ کو حدیث کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سی حدیث ہے، کس طرح ٹکرا رہی ہے، حدیثیں جب ٹکرا جاتی ہیں تو ان کے اندر کیسے فیصلہ کیا جاتا ہے، اہل بیت علیہ السلام نے کیا معیار دیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی حدیث ٹھیک ہے کون سی حدیث ٹھیک نہیں ہے، تو اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہیں تو آپ کیا ہوگے؟ فقیہ ہوگے، یعنی جو بندے تقلید نہیں کرتے ان کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو وہ اہل حدیث ہو جائیں گے، اگر وہ اہل حدیث ہیں تو حدیث کی انہیں معرفت ہوتی نہیں ہے، بس کوئی حدیث مل جائے، قال امام صادق مل جائے، ترجمہ ٹھیک ہے غلط ہے جیسا ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں گے، ہم کہیں گے آپ تو اپنی خواہش کے مطابق چلنے والے ہیں، آپ اپنے آپ کو یہ نہ کہیں کہ میں قول معصوم کے بارے میں چلنے والا ہوں، کیا قول معصوم ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی ٹائم پہ کوے کو حلال بھی کہیں اور ایک ہی ٹائم پہ کیا حرام بھی کہیں؟
یقیناً کوئی وجہ ہوگی, کوئی ایک حدیث تقیہ کی وجہ سے ہوگی, کوئی نہ کوئی چکر ہوگا. اگر آپ کو ان سارے چکروں کا پتہ ہے کہ جب اختلاف ہو جاتا ہے تو ایک بات ٹھیک ہوتی ہے, باقی بات غلط ہوتی ہے, اگر آپ اس کے اوپر تحقیق کر سکتے ہیں پھر تو آپ فقیہ ہو گئے. اگر آپ فقیہ ہیں تو فقیہ تو تقلید کرتے نہیں ہیں. یہ دو آپشن رہتے ہیں آپ کے سامنے. جی انشاءاللہ سوال کا آگا جواب واضح ہوا. لفظ رجوع یہ کہتے ہیں اکثر سنا ہے, جیسے کہ ہم رجوع کرتے ہیں, تقلید نہیں جی کرتے, رجوع جی کرتے ہیں. اس کو انشاءاللہ اس کو ہم کل بلکہ آج کے درس میں اس کو بیان کرنا تھا کہ رجوع اور تقلید میں ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہے. چاہے آپ اچھا رجوع کے ہیں چاہے آپ تقلید کے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. آیت اللہ سید ٹھیک, علی خامنئی ہیں, خدا ان کی جی جی حفاظت فرمائے, انہوں نے جب تقلید کی تعریف لکھی تو تقلید کی تعریف انہوں نے رجوع سے لکھی کہ رجوع الجاہل الی العالم, انہوں نے یہ تقلید کی تعریف لکھی. اور ہم اپنے فقہا کو مرجع کہتے ہیں. مرجع کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف رجوع کیا جائے, رجوع مراجع کیا جائے. الزام جی ہم کہتے جی ہیں. مراجع الزام ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر تقلید کے ہم ساتھ ان کو کہتے ہیں تو تقلید جس کی جاتی ہے اسے عربی میں مقلد کہتے ہیں. ہم اپنے فقہا کو کیا کہتے ہیں؟ مقلد کہتے ہیں. ہم مقلد نہیں کہتے, ہم اپنے فقہا کو مرجع, مرجع, مراجع الزام کہتے ہیں, نظام مرجعیت کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ رجوع ہم کر رہے ہیں. تو فقیہ سے فتویٰ لینے کو چاہے آپ رجوع کہیں, چاہے آپ تقلید کہیں, چاہے آپ فقیہ سے تعلیم لینا کہیں, چاہے آپ فقیہ کے اوپر بھروسہ کرنا کہیں, یہ مختلف الفاظ ہیں, معنی ایک ہے. آپ الفاظوں سے نکلیں, الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. الفاظ سے نکل کے آپ کہیں کہ اصل مطلب کیا ہے بھی, آپ کرنا کیا چاہ رہے ہو تقلید میں. اگر آپ کہتے ہیں یہ تقلید, ہوتا یہ ہے کہ ہم مجتہد کی تحقیق کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ احادیث میں کتنا اختلاف ہے, کیا سسٹم ہے. ایک فقیہ عادل ہے, ہم اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, وہ ہمیں فتویٰ دے دیتا ہے, ہم عمل کر لیتے ہیں, بات ختم ہوگی. اب آپ اس کو تقلید کہیں, رجوع کہیں, جو نام دیں جو آپ کو پسند ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی مشکل تھوڑی ہے. عربی میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے, لا مشاحۃ فی الاصطلاح. یہ جو آپ اصطلاح اور ٹرم بناتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی, کوئی دشواری نہیں ہوتی. ایک لفظ آپ کو پسند نہیں آ رہا تو وہ چینج کر لیں آپ. اچھا قبلہ, کچھ لوگ احتیاط پر عمل کرتے ہیں, احتیاط تو تقلید میں کیا فرق ہے؟ احتیاط تو تقلید میں کیا فرق ہے انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا. ٹھیک ہے, کل کے درس میں ہم احتیاط کے اوپر بحث کریں گے, اور جو عالم کی تقلید ہے اور عالم کی پہچان کے طریقے ہیں وہ اس کے اوپر کیا بحث ہوگی. اچھا, اور چیٹ باکس میں میرے پاس کتنے سوال آ رہے ہیں؟ بعض ذاکرین کہتے ہیں کہ آپ نیت کر کے سو جائیں, جو مسئلہ ہوا امام جواب دیں گے, 2 رکعت نماز امام زمانہ کی پڑھ کے. ہاں اگر کسی کے اس طریقے سے امام سے رابطہ ممکن ہو جائے, ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ امام سے رابطہ ممکن نہیں ہے. اگر امام سے رابطہ ممکن ہے اور امام سے دین سیکھ رہا ہے تو وہ تو بہت خوش قسمت انسان ہے. امام سے ساری شریعت سیکھ رہا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, وہ اس کے حق میں حجت ہے. ہاں اگر وہ ہمیں بتائے گا تو وہ تو ایک راوی ہو گیا نا, ہم اس کی بات کیوں مانیں. ٹھیک ہے جی, یعنی یقین ہو جائے اس کو. ٹھیک ہے, احتیاط پر عمل کرتے ہیں. اور یہ ہاں یہ خواب والا چکر نہ ہو. ٹھیک ہے جی, اگر خواب والا چکر ہے تو پھر غیر معصوم کا جو خواب ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہوتا. ان خواب کے علاوہ وہ ویسے امام سے رابطہ ان کا ہو جائے. آغا تقلید ایک ہی مجتہد کی ضروری ہے, یہ ہم نے بیان کر دیا کہ اگر اختلاف ہوگا تو ایک ہی مجتہد کی طرف آپ رجوع کریں گے. عالم کی کس طرح ڈیفائن کریں گے, یہ کالم کی بحث میں آئے گی یہ چیز. تقلید کوئی نہیں مانتا, اگر اس کا عمل مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے تو یہی تقلید ہے, وہ نہ مانے بے شک, عمل اس کا ٹھیک ہے. یہ اور کہہ رہے ہیں اور شروع سے جائیں جی, شروع سے دیکھ لیے بھی, یہی سوال تھے, اور کسی کا رہ نہیں ہو تو دوبارہ لیں. آغا صاحب ایک اور سوال ہے, وہ آپ بے شک کل ڈیفائن کر دیجیے گا. یہ جو احتیاط مستحب, احتیاط لازم اور واجب ہیں, ان میں کیا فرق ہے, اور یہ کہاں کہاں پر ہمیں اس پر عمل کرنا ہوتا ہے؟ جی یہ انشاءاللہ کل کی بحث میں آئے گی یہ چیز, جب ہم احتیاط کی بحث کریں. اوکے چلیں جی, اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ کوئی اور سوال ہوا تو آپ گروپ کے اندر بھیج دیجیے گا انشاءاللہ. اور تقلید اور اجتہاد کے اوپر ہم تفصیلی گفتگو اتنی حد تک کریں گے. باقی جتنے غیر مقلدین کے سوشل میڈیا پہ اعتراضات ہوتے ہیں اس کے ہم جوابات لکھ چکے ہیں, کافی تفصیلی مقالہ جات ہمارے پاس موجود ہیں, اور وہ انشاءاللہ جس کو ضرورت ہوں گے تو جزاک ہم ان السلام بھیج دیں گے. میں آپ مطمئن رہیں. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے.